بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اور جس کا خون اللہ تعالی نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، ہاں مگر حق پر، ذالکم وصاکم بہ، اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آج کے درس میں جس مسئلے کو بیان کرنا ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا خون کرنا حرام قرار دے دیا، قتل کرنا حرام قرار دے دیا، اس کو قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے، الا بالحق، مگر حق پر۔ جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل مت کرو، کیونکہ کسی مسلمان کی تعظیم، کسی مسلمان کی جان اور مال، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان مال کی حفاظت کرے، یہی اسلام ہے۔ عہد اول کے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب مسلمانوں کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ یہ بیان ہوئی کہ رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر تھے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں پر ایمان والے باہم نرم تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ تو جب اس قدر تاکید ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، یعنی زبان سے بھی اذیت نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی اذیت نہ پہنچے، تو اس اسلام میں پھر مسلمان کی جان اور حرمت کو کعبہ سے بھی زیادہ تاکیدی بیان کیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جس کا خون حرام قرار دے دیا اسے قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اب حق پر قتل کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ حق پر کسی مسلمان کا قتل جائز ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے۔ نمبر ایک کہ وہ شادی شدہ ہو اور اس کے بعد بدکاری کر لے، زنا کر لے، تو اسے رجم کیا جائے۔ اسے کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس حکم کو بار بار بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آیت نازل ہوئی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کر لیں تو ان دونوں کو رجم کیا جائے گا. لیکن بعد میں اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی لیکن حکم قیامت تک باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے رجم کیا، لیکن خدشہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہنے لگے کہ رجم کی سزا کو قرآن نے بیان نہیں کیا. تو اس روایت میں بھی اسی رجم کی سزا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے. نمبر ایک کہ شادی شدہ آدمی مرد ہو یا عورت وہ زنا کر لیں، بدکاری کر لیں تو اب اس کا خون حلال ہے. اب حاکم وقت پر اس کا خون کیا بھئی حلال ہے. لیکن ہمارے دور میں جاوید احمد غامدی، جس کو لوگ بڑا مفکر سمجھتے ہیں اور بڑا مذہبی اسکالر سمجھتے ہیں، وہ قرآن مجید کے اس حکم کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے خود رجم کیا، صحابہ کرام نے خلفائے راشدین نے اپنے دور میں شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا، لیکن جاوید احمد غامدی اس کا منکر ہے، رجم کی سزا کا منکر ہے. نمبر دو کہ جس کا خون حلال ہے حاکم وقت پر وہ شخص ہے کہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو اور اب قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، مارا جائے، حاکم وقت پر اس کا خون حلال ہے. اور نمبر تین وہ شخص کہ جو دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اب اسے مہلت دی جائے گی 3 دن کی کہ اس کے جتنے شکوک اور شبہات ہیں اسے بیان کرے تاکہ دلائل سے اسے اس پر واضح کیا جائے کہ دین اسلام برحق مذہب ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا 3 دن کے بعد اب اس کا خون حاکم وقت پر حلال ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو سب سے بڑا علم جہاد بلند کیا اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا وہ قتال مرتدین کے ساتھ جو آپ نے قتال کیا وہی قتال. تو پتہ چلا کہ اللہ نے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں کیا مگر 3 چیزوں سے: شادی شدہ بدکار شخص، نمبر 2 جس نے ناحق قتل کیا ہو اب اسے قصاصاً قتل کیا جائے، اور نمبر 3 مرتد کو جو مہلت ملے 3 دن کی، اگر وہ دین اسلام کو دوبارہ قبول نہ کرے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کا خون بھی حاکم وقت پر حلال ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغیوں کے نرغے میں محصور ہو گئے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدار، پہرے دار اور آپ کے محافظین کون تھے؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب کیا ان باغیوں سے، اور خطاب میں اسی روایت کو سامنے رکھا کہ لوگوں سنو کہ میں نے
اسلام میں تو دور کی بات، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اور کسی کو کبھی ناحق قتل نہیں کیا، اور دین اسلام سے پھر جانے کا کبھی میرے سینے میں وسوسہ بھی نہیں آیا۔ جب میں ان تینوں چیزوں سے پاک ہوں تو پھر مجھے قتل کرنے کے در پر کیوں؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی روایت کو سامنے رکھ کے کہ مجھے قتل کرنے کا حق تو صرف ان 3 صورتوں میں تھا، تو ان 3 صورتوں سے تو میں بری ہوں، تو پھر مجھے کیوں قتل کرنا؟ اور دین اسلام میں صرف یہی تک نہیں، دین اسلام تو ایسا محافظ مذہب ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر دین اسلام اور اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم ذمہ اقلیت میں رہنے والے لوگ اگر وہ ملک اور قانون کے پابند ہو جائیں تو اس ذمہ کو بھی، اس غیر مسلم کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ غیر مسلم کو قتل کرنا کیا بھائی؟ حرام ہے، کیونکہ وہ ہمارے اسلامی ملک کے قانون کا پابند ہے۔ یا اسی طرح کسی شخص نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تو اب اس معاہدہ کرنے والے کو قتل کرنا حرام ہے۔ یعنی یہ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں ہی کی جان محفوظ نہیں، بلکہ جو لوگ اسلام اور اسلامی ممالک کے قوانین کے پابند ہو جائیں اور اپنے آپ کو پابند کر دیں، جسے شرعی اصطلاح میں ذمہ کہتے ہیں، اور آج کل جو معروف لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں، تو ان اقلیتوں کی بھی جان اور مال کی حفاظت مسلم حکمران پر اور مسلمانوں پر لازم ہے۔ چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص کسی ذمہ کو قتل کر دے اس نے اللہ کا عہد توڑ دیا، اور جو اللہ کا عہد توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کی جان اور مال بھی محفوظ سمجھے جائے، بس شرط یہ ہے کہ وہ غیر مسلم طبقہ اپنے آپ کو اسلامی مملکت کے قانون کا پابند کرے، تو ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، اور ان کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اور ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ سمجھی جائیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ حالیہ سوشل میڈیا پر ایک واقعہ گردش کر رہا ہے جڑا نوالا کا، کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان نے ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ کو جلایا اور ان کے گھروں کو جلایا۔ یہ قابل افسوس واقعہ ہے اور قابل مذمت بھی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہ تصویر کا ایک رخ بتاتا ہے، دوسرا رخ نہیں بتاتا۔ اسی جڑا نوالا میں ایک بستی ہے
جو غیر مسلم اقلیت عیسائیوں کی آبادی ہے. آج سے کچھ دن پہلے چند عیسائی نوجوانوں نے قرآن مسجد کی چٹائیوں کو مسجد میں جمع کیا اور قرآن مجید اس کے اوپر رکھے، پھر اس پر پٹرول چھڑکا اور پھر اسے آگ لگا دی، اور یوں مسجد کی بے حرمتی ہوئی، مسجد کی عزت کو پامال کیا، اس میں آگ لگائی، قرآن مجید کو جلایا، اور مسلمان سراپا احتجاج ہوئے. اور یقیناً مسلمانوں کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے، لیکن وہاں کی انتظامیہ ذرا برابر اس پر جاگی نہیں، اور انہوں نے انصاف کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ یہ مسلمانوں کے حکومتی سطح کے، مسلمانوں کی اسلامی حمیت کی سطح پر ایک ایسا واقعہ تھا کہ خود بخود وہاں کی انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور جن عیسائی نوجوانوں نے یہ حرکت کی تھی انہیں سزا دینی چاہیے، لیکن انہیں سزا نہیں دی گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر کسی شخص نے اس واقعے سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھاتے ہوئے غصے میں آ کر عیسائیوں کی عبادت گاہ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی. یہ ہمارے ملک میں پیدر پہ سانحات پیش کیوں آتے؟ حالانکہ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے. جس طرح ایک مسلمان کی عزت ہے اور اسلامی شعار کی عزت ہے، اسلام تو ذمیوں کو بھی، اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ حقوق اقلیتوں کے ہمارے ملک پاکستان میں. بعض دفعہ تو ہمارے ملک میں اقلیتوں کو اتنا اہتمام کے ساتھ قوانین فراہم کیے جاتے ہیں کہ اتنا بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی ایسی جو ہے نا فراہمی یقینی نہیں بنائی جاتی. لیکن انتظامیہ غفلت کا جب شکار ہوتی ہے تو غفلت کے شکار جب ہم ہوں گے اور قانون ہونے کے باوجود اگر ہم نافذ نہیں کریں گے، ہمارے ادارے اس میں سستی کریں گے، تو پھر ایسے سانحات رونما ہوتے رہیں. ہم ان تمام سانحات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن صرف مذمت کافی نہیں، بلکہ جتنے بھی عمائدین ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہے، سیاسی عمائدین کا طبقہ ہے، چاہے تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. اور نقصان کیا ہے کہ ایک تو ان عیسائی نوجوانوں نے مسجد میں آگ لگائی، مسجد کی چٹائیوں کو جلایا، قرآن مجید کو جلایا، اس کی بے حرمتی کی. اب جذبات میں آ کر چند لوگوں نے کھڑے ہو کر عیسائیوں کا چرچ جلا دیا اور ان کی گھروں کو آگ لگا دی. اب جو اصل مجرم تھے کہ جنہوں نے یہ اشتعال پیدا کیا، اور وہاں کی انتظامیہ کہ جنہوں نے اس پر کوئی مثبت صحیح طریقے سے ایکشن نہیں لیا، نقصان کیا ہوا کہ سارے عالم میں وہ جو قرآن کی اور مسجد کی بے حرمتی ہو گئی، وہ عنوان دب گیا، اور ساری دنیا میں میڈیا یہ شور مچا رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں. کوئی محب وطن پاکستانی چاہے وہ کسی صورت میں ذمہ دار ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے یا ہماری کسی سستی کی وجہ سے اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہے. اسلام کی عزت کے بھی ہم محافظ ہیں، اور پاکستان کی عزت اور اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے.
کیونکہ یہ ملک پاکستان ہمارا لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے تمام علماء کرام، سیاسی عمائدین، انتظامیہ اور ادارے قانون نافذ کرنے والے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ جوانوالا میں جو واقعہ پیش آیا ایسا کوئی سانحہ نمودار نہ ہو، وقوع پذیر نہ ہو۔ قبل اس کے کہ کوئی ایسا سانحہ ہو، اس سے قبل ہمیں قانون نافذ کر کے عمل درآمد کر کے اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور مسلم اور مسلمان نوجوانوں کو بھی درخواست ہے کہ مسلمان نوجوان اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھے کہ کوئی بھی جب انہونا واقعہ ہوگا تو اس کے بعد اسے دبانے کے لیے چند نوجوانوں کو کچھ افراد آ کر اکسائیں گے تاکہ اس سے بڑا واقعہ پیش آ جائے اور اصل جو جرم ہے وہ جرم چھپ جائے۔ چنانچہ ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ایسے سانحات پیش آئے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، شعائر اسلامی کی توہین ہے، تو ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ائمہ کرام، علماء کرام سے مشاورت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ اقدام کریں۔ سیاسی عمائدین کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے اور اس طرف زور دینا چاہیے تاکہ اس کا مکمل طور پر سدباب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی عزت، ان کی جان مال کی حفاظت کرنے کی، اسی طرح جتنی اقلیتی برادری ہے ان کی جان مال اور عزت اور ناموس کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام اور پاکستان کا صحیح رخ سارے عالم میں پہچان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ملک سے ہدایت کی ہوائیں چلیں اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب